بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر مدنیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 7 آیات پڑھی جا چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 8 ہم پڑھیں گے۔ فرمایا للفقراء المہاجرین۔ لام کا معنی لیے ہوتا ہے، فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو حاجت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اور اس کے پاس کھانے پینے کے کوئی وسائل اور ذرائع نہیں ہوتے۔ یوں سمجھیں کہ بالکل وہ بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے۔ ایک مسکین ہوتا ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ پھر بھی ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں وہ کام کاج بھی کرتا ہے، محنت مزدوری بھی کرتا ہے، اور کچھ کما کر بھی لاتا ہے، لیکن اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ ذرا زیادہ ہیں، اور اس کے ریسورسز آف انکم جو ہیں وہ کم ہیں۔ تو ایسا بندہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل ہر طرف سے خالی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جن فقراء کی، جن محتاج لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، ان کا آگے اللہ نے خود ذکر کر دیا، المہاجرین، مہاجرین۔ اس کا اصل میں تعلق پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 7، جس میں بتایا گیا کہ یہ جو مال فے ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ پھر بتایا گیا کہ قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ وہ جو 4 لوگ اللہ نے ذکر کیے، سمجھ لیں کہ اسی کی وضاحت ہے کہ وہ چاروں کیٹاگریز جو ہیں وہ مہاجرین میں پائی جاتی ہیں۔ اور کیونکہ یہ بالکل ابتدا کی بات ہے، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، اور اس وقت تک مہاجرین کے پاس رہنے کے لیے کوئی پراپر گھر بھی نہیں تھا، کاروبار بھی نہیں تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انصار مسلمانوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اپنے کاروبار میں شریک کر رکھا تھا، اپنی کھیتی باڑی میں، باغات میں ان کو شریک کر رکھا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہمارے ساتھ مل کے محنت مزدوری آپ کریں تو پیداوار جو آئے گی اس میں سے آپ کو حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اپنا ذاتی ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اکثریت 2-4 کو چھوڑ کے اکثریت کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو مال فے آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں، جو دینے جا رہے ہیں، وہ جو 4 لوگوں کا ذکر کیا، قرابت داروں کا ذکر کیا، یتیموں کا ذکر کیا، مسکینوں کا ذکر کیا، یا پھر مسافروں کا ذکر کیا، کا اصل میں یہ سارے لوگ مہاجرین میں پائے جاتے ہیں، مہاجرین میں۔ تو یہ مال آپ ان کو دے دیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین میں یہ جو مال فے تھا، یعنی بنو نذیر قبیلے کی جو پراپرٹی مسلمانوں کے پاس آئی، جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے، ان کی زمینیں، ان کے باغات، ان کے گھر، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین میں تقسیم کیے۔ اور پھر جو مہاجرین انصار مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے شراکت داری کر رہے تھے، وہ حصے ان کو واپس کر دیے گئے۔ یعنی انصار کو ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد واپس کر دی گئی، اور مہاجرین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بنو نذیر قبیلے سے ملنے والا مال تھا، جس کا نام مال فے تھا، یہ اللہ کے پیغمبر اسلام نے مہاجرین کو دے دیا۔ تو فرمایا کہ للفقراء، لام کا معنی لیے، یعنی جس مال کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، یہ مال ان کے لیے کون ہے؟ جو محتاج ہے۔ المہاجرین اگر اس کا ترجمہ کریں تو گھر بار چھوڑ کر آنے والے،
ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہجرت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور یہ ہجرت اسلام کے لیے ہو. تو جب اسلام کے لیے ہجرت ہو تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. ایک ہجرت وہ ہے جو آپ اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جاتے ہیں، کہ آپ نے ہجرت ہی ہے، لیکن اس ہجرت کا آپ کو دینی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیاوی اعتبار سے اس کا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے اس ہجرت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے، پہلی حدیث صحیح البخاری اور کتاب الوحی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہیں. اور میں 2-3 دن پہلے بھی حجیت حدیث کے اوپر اسی سورہ مبارکہ میں 2 دفعہ بات آ چکی ہے. اب یہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لے کہ جو لوگ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، کہ وہ حدیث جس کو 1 راوی 2 راوی یا 3 راوی بیان کریں وہ دین میں حجت نہیں ہوتی، اندازہ کر لیں. اور یہ بخاری کی پہلی روایتی خبر واحد ہے، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں. حالانکہ یہ ایسی حدیث ہے کہ جو 700 مختلف لوگوں نے بیان کی ہے ایک حدیث، لیکن پہلے بنیادی راوی جو ہیں وہ اکیلے ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بخاری کی زینت بناتے ہیں اور سب سے پہلے لے کے آتے ہیں، سب سے پہلے لے کے آتے ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو حدیث سندن متن کے اعتبار سے صحیح ہو، وہ خبر واحد ہو، جو بھی ہو، وہ دین کے اندر حجت ہے. بہرحال یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے موقع پہ بات کی جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے. تو ایک واقعہ اس کے پیچھے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت سے نکاح کرنے کی خاطر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مدینہ آتا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پھر آپ نے فرمایا وانما لکل امرئ ما نویٰ، بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، عقیدت میں ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لکھ دی جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی، یصیبھا، وہ اس دنیا کو پالے گا، وہ اس دنیا کو یہاں سے شفٹ ہو کے UK چلا جائے گا ڈالر کمانے کے لیے تو کما لے گا. ہم اس کو عیب نہیں کہہ رہے، لیکن بات دین کی ہو رہی ہے. وہ کسی اور کنٹری میں چلا جائے گا، شفٹ ہو جائے گا، فیملی لے جائے گا، کہ اس نے بھی ہجرت ہے لیکن وہ دنیا کے لیے کی ہے. یصیبھا، اللہ کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دنیا کو پالے گا. او امرا، یا وہ عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے، جو میں نے اشارہ کیا اور بعض جگہوں پہ شارحین نے لکھا بھی ہے کہ یہ قیس نامی عورت تھی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی. تو اس شخص کا نام بعد میں پڑ گیا مہاجر قیس، یعنی اسلام کے لیے ہجرت نہیں کی بلکہ ایک عورت کے لیے ہجرت کی، تو نام کیا پڑ گیا مہاجر قیس. بہرحال تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عورت کے لیے ہجرت کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ینکحھا، یہ اس سے نکاح کر لے گا. پھر آپ نے فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر، اس کی ہجرت اسی زمرے میں آئے گی جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے. اچھا، ہجرت ایک یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے. تو بہرحال یہاں پر جن مہاجرین کی بات ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے. اور مکہ چھوڑ کے کیسے آئے تھے اس کی وضاحت بھی اللہ نے کر دی ہے. فرمایا ان
محتاج گھر بار چھوڑ کر آنے والوں کے لیے ہے کیا؟ مال فے، وہ بنو نذیر قبیلہ سے جو حاصل ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ اخرجو، جنہیں نکالا گیا۔ خرج یخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اور اخرج یخرج کا معنی ہوتا ہے نکالنا۔ اخرجو، جنہیں نکالا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے، واموالہم، ان کے مالوں سے۔ کیا مراد ہے؟ صاف ظاہر ہے مکہ کے اندر صحابہ کرام کی پراپرٹی تھی، ان کے اپنے گھر تھے، آبائی گھر تھے، کاروبار بھی تھا، سارے غربا تھوڑے تھے، بڑے امیر لوگ بھی تھے، لیکن جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے امیر تھے کہ غلام خرید کے آزاد کروا رہے تھے، تو امیر تھے تو اتنے پیسے لگا رہے تھے نا، یہ مکی زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ کہ انہیں ان کے گھروں اور ان کے مالوں سے نکال باہر کیا گیا، یعنی انہیں نکال دیا گیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئے، مال بھی وہاں رہ گیا، گھر بھی وہاں رہ گیا۔ یہاں مدینہ میں رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ جو مال فے کی صورت میں بنو نذیر قبیلے سے حاصل آپ کو ہوا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ اس لیے اللہ نے وضاحت کر دی تاکہ انصار مسلمانوں کے دل میں کوئی بات نہ جائے کہ بھئی ان کو سارا کچھ کیوں دیا جا رہا ہے۔ دو انصار صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا حصہ دیا، وہ بھی کسی حکمت کے تحت، بس باقی سارے کا سارا مال جو ہے وہ مہاجرین میں تقسیم ہوا۔ ساری جو پراپرٹی تھی بنو نذیر قبیلے کی وہ مہاجرین میں تقسیم ہوئی۔ فرمایا کہ الذین اخرجوا من دیارہم، یہ دیار دار ان کی جمع ہے، دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، وہ جنہیں ان کے گھروں اور ان کے مالوں سے نکال باہر کیا گیا، یعنی ان کو سارا کچھ لے کے تو کہا بھی جاؤ۔ اب یہ لوگ ہیں کون؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، یہ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں انصار کی اللہ نے خوبیاں بیان کی ہیں، ان کی صفات بیان کی ہیں، اور یہاں پہ اللہ نے مہاجرین کی صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا، کچھ فضل، من اللہ، اللہ سے، مطلب اللہ کی طرف۔ اب یہ وہ ہجرت کا مقصد ہے کہ یہ ہجرت کر کے آئے کیوں ہیں؟ کوئی بنو نذیر قبیلے کی پراپرٹی کے لیے تھوڑے آئے تھے، مال غنیمت اور مال فے لینے تھوڑا آئے تھے، یہ تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ان کے ذہنوں میں بھی نہیں آیا تھا کہ ہمیں وہاں جا کے مال ملے گا، یہ تو فقط اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ یہ واضح کیا اللہ نے کہ یہ دنیا کے مال کے لیے ہجرت کر کے نہیں آئے، بلکہ کیا ہے؟ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا، کچھ فضل، من اللہ، اللہ سے، مطلب ہے اللہ کی طرف، ورضوانا، اور رضا، خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل لینا چاہتے ہیں۔ تو ترجمہ اس کا ہمارا یہ بنے گا، وہ اللہ کی طرف کچھ فضل اور رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا، تھوڑی سی بھی رضا جو ہے یہ بڑی بڑی نعمتوں پر بھاری پڑ جائے گی۔ وہ رضا اصل میں کیا تھی؟ اللہ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو جگہ دے گا، اور جنت میں جو اللہ کی رضا ہے، جس کا ذکر آپ نے پرسوں کی آیات میں سنا بھی تھا، سورہ توبہ جو ہماری چل رہی ہے یہ صبح فجر کی تلاوت میں، نماز میں، تو اس میں آیت نمبر 72 میں کیا تھا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف کچھ فضل اور رضا کو تلاش کرتے ہیں، یعنی ان کی نیت ہجرت کرنے کی اور کوئی نہیں، ما سوائے اس کے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَيَنْصُرُونَ،
اور وہ مدد کرتے ہیں۔ اب یہ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے، وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام کی مدد، دین اسلام کی نشر و اشاعت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، جہاد ہے۔ یہ سارے کام چونکہ اللہ کے حکم سے ہیں تو گویا اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ ویسے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی نے قرآن میں کئی بار کہا کہ اگر تم اس کی مدد کرو گے، مطلب اس کے دین کی مدد کرو گے، تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا مہاجرین کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے، مدد کرتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس امت کے دو عظیم لوگ آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، دو عظیم لوگ کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، دو سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اختلاف کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے معذرت کی، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھا چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان کو جا کے میں کہتا ہوں کہ میرے سے چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے سے ناراض ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک عظیم ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، آج تو لوگ بے لگام ہیں، جس کا جو منہ میں آتا ہے وہ زبان درازی شروع کر دیتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا، دوڑے دوڑے ان کے گھر پہنچے، پتہ چلا کہ یہاں تو نہیں آئے، پھر بھاگم بھاگا وہ مسجد نبوی میں پہنچے تو اللہ کے پیغمبر اسلام بھی موجود ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ اور جب وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کو غصہ آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اسلام غلطی میری ہے، زیادہ غلطی میری ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی جرت کی بات ہے، یہ نہیں آپ نے سوچا کہ چلو بھائی اللہ کے پیغمبر اسلام میری طرف سے کیس لڑ رہے ہیں تو میں کہوں کہ نہیں یہی غلط ہے، کہا نہیں میری غلطی زیادہ ہے۔ وہ غلطی کیا تھی؟ کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، ایک لشکر کو روانہ کرنا تھا اور اس کا ایک قائد مقرر کرنا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے فلاں کو قائد بنا دو، یعنی سپہ سالار بنا دو، لیڈر بنا دو، امیر بنا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا نہیں فلاں کو بنا دو۔ بس اسی سی بات کے اوپر اختلاف تھا اور کوئی گالم گلوچ والی بات نہیں تھی، کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی تھی، یہ چھوٹی سی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کتنا غصہ آیا، مخاطب کیا صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں، جتنے لوگ موجود تھے، بخاری کے الفاظ ہیں، سب کو مخاطب کیا، کہا کیا تم میرے اس ساتھی کو میری خاطر ایذا دینا چھوڑو گے نہیں؟ سوال کیا۔ پھر فرمایا یہ وہ شخص ہے جب اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، مجھے رسالت دی تو تم لوگوں نے جھٹلایا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس بندے نے میری تصدیق کی، اس بندے نے میری تصدیق کی۔ اور پھر مدد کی بات نبی اسلام نے فرمایا جب تم لوگ میرے دشمن تھے تو انہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ میری مدد کی۔ یہ ہے مہاجر صحابہ، گو کہ جو مسلمان ہوتا گیا اس نے مکی زندگی کے اندر مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے کیا کیا؟ اپنے پیغمبر اسلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آل یاسر کی داستانیں پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی تاریخ کو اور ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں، کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اور صحابہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی نصرت کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ دین کی نصرت کی، دین کو سپورٹ کیا۔ اور آج ان مہاجرین کے اوپر اگر کوئی بندہ زبان درازی کرتا ہے تو پھر افسوس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے نا، یہ نہایت ہی مخلص لوگ تھے،
بڑے ہی سچے لوگ تھے۔ فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اور آخری بات بڑی اہم کی ہے، اولئک، یہی لوگ ہم الصادقون، سچ بولنے والے ہیں یا سچے لوگ ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے لوگ ہیں۔ اللہ ان کو سچا کہہ رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے انصار کا ذکر کیا اور ان کو کہا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ہم المفلحون کا۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا، فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، دونوں کا ذکر کیا، مہاجرین کا بھی انصار کا بھی، اور کہا، یہ سٹیمپ لگائی اللہ نے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو لوگ ہیں یعنی مہاجرین اور انصار، یہی اصل مومن ہیں۔ اصل مومن یہ ہیں۔ اللہ ان کو اصل مومن کہہ رہا ہے، اللہ ان کو حقیقی مومن کہہ رہا ہے، اللہ ان کو سچا مومن کہہ رہا ہے۔ اور آج ایک بندہ جس کو شاید وہ غسل کا بھی طریقہ نہ ہوتا، وہ اٹھ کے کہے کہ بھائی یہ لوگ تو مرتد ہو گئے تھے، یہ تو دین سے پھر گئے تھے، یہ تو فلاں تھے، یہ تو فلاں تھے، تو یہ پھر قرآن کا کیا کریں گے؟ یہ تو سیدھا سیدھا قرآن کا انکار ہے۔ قرآن نے تو ان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ یہ سچے لوگ ہیں۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو قبلے کی تبدیلی پر جو واویلا منافقین نے کیا، جو یہود و نصارہ نے کیا، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی۔ ان میں سے ایک آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس کو آیت بر کہتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ والی آیت۔ اس آیت کی باتیں کرتے کرتے ایمانیات کی بات ہوئی، پھر حقوق العباد کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد نماز کی بات ہوئی، زکوٰۃ کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد وعدوں کی پاسداری کی بات ہوئی، پھر صبر کی بات ہوئی، اور آخر میں اللہ جا کے کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ یہ جو نیکیاں کرنے والے، اس آیت کے مطابق عمل کرنے والے، اور یقیناً مہاجرین اور انصار اس آیت کے مصداق تھے، اور یہی متقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو متقی بھی کہا، اللہ نے ان کو مومن بھی کہا، اور صرف مومن نہیں بلکہ حقا کا لفظ استعمال کیا، سچے مومن، پکے مومن ہے یہ۔ اور ابھی جو آپ نے پہلی رکعت میں تلاوت سنی سورہ توبہ کی، اس میں آیت نمبر 100 جو ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ایمان میں پہل کر گئے، مہاجرین اور پھر انصار، مہاجرین اور پھر انصار، اور جو لوگ اچھے طریقے سے ان کے پیچھے چلتے ہوئے ایمان قبول کرتے گئے، سب کے بارے میں اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے، وعدہ، اور اس نے تیار کیا ہے، کس نے؟ اللہ نے، ان کے لیے کیا؟ جنتیں، باغات، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، اور پھر کیا کہا؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مہاجرین کی شان کو بھی بیان کر دیا، ان کے اوصاف، ان کی صفات کو بھی بیان کر دیا، اور ساتھ یہ مال فے کا مسئلہ بھی کہ تاکہ کسی کے دل میں نہ جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر انصار کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغمبر اسلام نے یہ مال غنیمت، مال فے جو ہے مہاجرین میں تقسیم کیا، تو انصار مسلمانوں کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ بات نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر اللہ نے ان کی خوبیاں بیان کی، جو کل انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اصل میں یہ کچھ مسائل ایسے ہیں، تفصیل زیادہ چاہیے، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ساری باتیں آپ تک پہنچ جائیں، اس لیے 1 یا 2 آیات ہی ہم پڑھ پاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تھوڑے سی آگے چلیں گے تو پھر زیادہ آیات بھی ہو جائیں گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔